زاں کے عشق مردگاں پائندہ نیست، زاں کے مردہ سوئے ما آئندہ نیست۔ مردے ان کا عشق بھی تو مردہ ہی ہوگا، ان کی حد معلوم ہے۔ یہ جتنے مردہ لوگ ہیں مجاز میں رہنے والے، ان کی ابتدا بھی اور انتہا بھی ہے، انتہا پہ پہنچ کے یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جس کا عشق، جس کی محبت کو، جس کی چاہتوں کو ہم عشق کہتے ہیں، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا، اور جس کی ابتدا بھی نہیں اور انتہا بھی نہیں، وہ لازوال ہے، وہ ابدی ہے، وہ دائمی ہے، حی قیوم لا یموت کی شان والا ہے۔ لہذا اس سے جو پیار ہوگا وہی عشق کہلائے گا۔ تو یہاں یہ آ کے فرماتے ہیں زاں کے عشق مردگاں پائندہ نیست، زاں کے مردہ سوئے ما آئندہ نیست۔ مردوں کا جب عشق ہے ہی مردہ، ناپائیدار ہے، اس لیے کہ انہیں اپنی طرف بلاؤ تو یہ اپنی منزل تک نہیں پہنچتے۔ لہذا تم ان کے عشق میں جب الجھو گے تو آدھے راہ میں ہی مر جاؤ گے۔ میرے عشق میں آؤ، اللہ کے عشق میں آؤ، اگر منزل نہ بھی ملی تو پھر بھی مقبولین کی صف میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہاں آ کے وہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں۔ لیکن غنی کاشمیری کا ایک شعر ہے، وہ اس مناسبت سے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں نیست حسن بے بقا شائستہ دل بستگی، نیست حسن بے بقا شائستہ دل بستگی، با چراغ برق یک پروانہ ہمراہی نہ کرد، با چراغ برق یک پروانہ ہمراہی نہ کرد۔ پروانہ عاشق ہے نا، چراغ جلے تو پروانہ جان دیتا ہے نا، تو یہ بجلی جب چمکتی ہے تو پروانہ ادھر کیوں نہیں جاتا؟ وہ فرماتے ہیں با چراغ برق یک پروانہ ہمراہی نہ کرد، یہ چھوٹے چھوٹے بلب جلتے ہیں، قمقمے چلتے ہیں، دیا جلتا ہے، اس پہ جان دیتا ہے، تو جب بجلی آسمان پہ چلتی ہے حیرت زدہ ہے، تو یہ پروانہ بجلی کی طرح رخ کیوں نہیں کرتا؟ تو جواب یہ دیتا ہے کہ وہ چمک کے مر جاتی ہے اور یہ ہمیشہ جلتا رہتا ہے، اس لیے جو نہ مرے ہم اس کے ساتھ یاری لگاتے ہیں۔ نیست حسن بے بقا شائستہ دل بستگی، با چراغ برق یک پروانہ ہمراہی نہ کرد۔ کوئی پروانہ ہم نے نہیں دیکھا مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، کہ جو بجلی جب چمکتی ہے تو اس کی طرف جائے۔ اسے بھی پتہ ہے کہ یہ چمک کے غائب ہو جائے گا تو تلاش کہاں کریں گے اس کو، اس کے پیچھے رہو جو ازل سے ابد تک چمکتا ہی ہے۔ یہاں جناب رومی قدس سرہ سامی طالبین حق کو ارشاد فرماتے ہیں عشق زندہ در امانو در بسر، ہر دمے باشد سے غنچہ، ہر دمے باشد سے غنچہ تازہ تر، عشق زندہ در روانو در بسر، جو عشق زندے کا جو زندہ عشق ہے در روانو روح میں بھی ہے، در بسر آنکھ میں بھی ہے، اس کا پہلا جو پرتاؤ ہے، جلوہ جو پہلی دفعہ آ کے عاشق پر اثر کرتا ہے وہ دل پر اثر کرتا ہے، اس کے بعد آنکھ میں آتا ہے، پھر دماغ میں آتا ہے، پھر تن من پر آ کے حاوی ہو جاتا ہے۔ عشق زندہ در روانو در بسر، زندہ عشق، زندے کا عشق جو زندہ ہے یہ روح میں بھی ہے، یہ آنکھ میں بھی ہے، ہر دمیں باشد سے گنچا تازہ تر۔ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح
वो गुंचा जो अभी फूल नहीं बना, लेकिन कलियां जो फूल बनने वाली होती हैं, बुलबुल की सारी तवज्जो उधर रहती है। यहाँ आरिफीन एक बात और फरमाते हैं, आरिफीन ये फरमाते हैं कि फूल की तरह ताज़ा रहता है इश्क महबूब, लेकिन एक वक्त में उस जब फूल अपनी जवानी पर नहीं आता तो बुलबुल उस पर अपना जानो दिल कुर्बान करती है, और जब वो खुश्क हो जाता है तो बुलबुल दूसरे फूल पर चली जाती है, किसी दूसरे गुंचे पर चली जाती है। लेकिन इश्क महबूब जो एक दफ़ा रूह के अंदर आता है, ठीक है, इसकी ज़ाहिरी वक्ती शक्ल शबाहत ताज़ा गुंचे की तरह है, लेकिन ऐने गुंचे की तरह नहीं। गुंचा कभी मुज़महिल हो जाता है, उस पर ख़ज़ां भी आ सकती है, और इश्क हकीकी पर कभी ख़ज़ां नहीं आता। आशिक हमेशा जवां रहता है, आशिक हमेशा तरोताज़ा रहता है। रात हो के दिन हो, सुबह हो के शाम हो, आशिक तरोताज़ा रहता है, हमेशा उसका इश्क जौबन पर रहता है, और हमेशा आशिक अपने माशूक की तलब व तलाश में रहता है। वह कुछ खाए तो उसी के ख्याल में, पिए तो उसी के ख्याल में, सोए तो इसी के ख्याल में, जागे तो उसकी जुस्तजू में, और सोए तो उसकी तलब में, उठता है तो उसी के ख्याल में। ज़बान है तो नाम उसका, कदम हूँ तो दरो बाम उसके, हाथ हूँ तो गिरफ्त उसकी, पाँव हूँ तो रफ्त उसकी, ज़बान हो तो गुफ्त उसकी, दिन हो या रात बात उसी की। आँख सारी कायनात को देखती है, मर्द हैं, औरत हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, खार है, गुल है, दरिया है, सहरा है, चमन है, पहाड़ हैं। जिधर देखता है, देखता वो कायनात को है, लेकिन उसके अंदर अपने महबूब के जलवों की तलाश में रहता है। कहाँ मेरे महबूब के जलवे बेनकाब हो जाएं कि मैं अपने महबूब के चेहरा ज़ेबा की ज़ियारत करूँ।